بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت مختصر سا واقعہ جو ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والا ہے، جو عبرت کا اور کہیے کہ غور و فکر کا اپنے اندر بہت سارا مادہ رکھتا ہے، وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اسے غور سے سنا جائے اور عبرت حاصل کی جائے۔ ابھی 2-4 روز قبل ہمارا ایک جگہ جانا ہوا اور ایک غیر مسلم کی دکان پر، شاپ پر صبح سویرے ہم پہنچے۔ جیسے ہی ہم پہنچے تو چونکہ تعلق پرانا ہے تو انہوں نے چائے منگائی، بسکٹ منگائے، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ بھی چائے پئیں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں چائے نہیں پیتا۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ کم از کم بسکٹ کھا لیں تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں نے ابھی پوجا نہیں کی۔ پھر وہ صاحب جو غیر مسلم ہیں کہنے لگے، بھئی آپ مسلمان ہیں، صبح سویرے آپ کو عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، اپنے اللہ کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم عبادت کم کرتے ہیں۔ اب اگر میں یہ بسکٹ کھا لیتا ہوں تو میں نے عبادت تو کی نہیں، تو جب اس بھگوان کو، اپنے اس داتا کو، اس مالک کو یاد ہی نہیں کیا تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ کوئی ان استعمال کریں، کوئی کھانا کھائیں، کیونکہ دینے والا وہی ہے تو پہلے اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش کی جائے۔ اس لیے انہوں نے بسکٹ کھانے سے انکار کر دیا۔ اب سوال میرا مسلمانوں سے یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جو عقیدتاً ضعف اور کمزوری کا شکار ہیں، وہ اپنے مالک کی اتنی عبادت اور اس کی پوجا اور پرستش کو اہمیت دیتے ہیں کہ بغیر اس کی پوجا اور پرستش کیے ہوئے وہ کھانے کا استعمال بھی نہیں کرتے، کیونکہ جس خدا نے، جس بھگوان نے، جس مالک نے ان کو یہ چیزیں دی ہیں، پہلے اس کی پوجا، پہلے اس کی عبادت، اس کے بعد ان چیزوں کا استعمال۔ میرا سوال مسلمانوں سے ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ نے آسمان اور زمین بنائی، اللہ نے ساری کائنات بنائی اور ایمان والے کے لیے بنائی، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس لیے کھلاتا ہے، پلاتا ہے کہ میرے نیک بندے ہیں۔ اب جن لوگوں کو ہم مسلمان کہتے ہیں وہ ذرا غور کریں، کیا وہ صبح کو 10 بجے نہیں اٹھ رہے؟ کیا وہ رات کو جب سوتے ہیں تو خدا کی نافرمانی کر کر نہیں سوتے؟ کیا وہ پورے دن جب کام کاج میں مشغول رہتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ ایک غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ آپ عبادت کر لیتے ہیں، ہم عبادت نہیں کر پاتے، اس لیے ہمارے لیے لازم ہے ہم عبادت کریں۔ لیکن مسلمانوں کا حال کچھ اور ہی ہے۔ مسلمانوں، اس بات میں عبرت ہے کہ جو رب ہمیں سلاتا ہے پھر جگاتا ہے، جو رب ہمیں روزی پہنچاتا ہے، جو رب ہمیں آکسیجن دیتا ہے، پانی دیتا ہے، اور آسمان کو ہمارے اوپر سائبان بنائے ہوئے ہے، کیا اس کا حق نہیں کہ پہلے اس کی پوجا، اس کی پرستش، اس کی عبادت کی جائے اور بعد میں کوئی چیز استعمال کی جائے؟ یقیناً یہ عبرت کی بات ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اس غیر مسلم سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک غیر مسلم جو عقیدتاً کمزور ہے وہ اپنے مالک کی عبادت کے بغیر کچھ نہیں کھاتا، اور مسلمان پورے دن اپنے مالک خالق کی نافرمانی کر کے اپنے منہ کو چلائے پھرتا ہے اور پیٹ کو بھرتا پھرتا ہے۔